آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے طلعت بھائی. آپ جیسا کہ سب کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ غربت دن بدن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان میں حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاں صاحب کی آئے دن کوئی نہ کوئی نئی خواہش سامنے آتی ہے. پرسوں تقریب ہو رہی تھی سائی وال میں، اس میں انہوں نے خواہش ظاہر کیا 10 سال بادشاہ سلامت بننے کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہمیں مہنگائی کے اسی خوف میں گزارنے پڑیں گے؟ خالی تجزیہ کیجیے گا، کیونکہ میں تو سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ اگلے 5 سال بھی یہی وزیر اعظم رہیں گے، کیونکہ ہم تو پہلے مہنگائی سے اتنے ستائے ہیں. تو یہ اگلے 5 سال میں کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ مہربانی، شکریہ. جی بالکل، 10 سال کی خواہش تو بہت سے لوگوں کی تھی، اور میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے اسی ایس ٹی ایچ کے اندر جو 10 سالہ منصوبہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ 2 ٹرمز کے لیے ان کو لانے کی بات کی گئی تھی، لیکن جو مفروضہ تھا اسی پروگرام، کل کے شاید پروگرام میں نے یہ ذکر کیا، بہرحال جو مفروضہ تھا کہ کیا یہ صحیح طریقے سے ملک کو چلا پائیں گے، وہ دھڑام سے گر گیا ہے. تو اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ منصوبہ دھڑام سے گر گیا ہے، اور 2.5 سال میں اگر ان کی کمپیٹنس کے لیول کو کسی کو سمجھ نہیں آیا، اور پھر کوئی ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ 10 سال کے لیے ان کو قائم رکھنا ہے، تو اس کی عقل کا تو ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں. لیکن خواہشیں تو بہت زیادہ ہیں. خواہشیں تو ان کی تھیں کہ میں پاکستان کو جو ہے مریخ کے اوپر لے جاؤں گا، چاند سے بھی آگے. تو پاکستان نے مریخ کی طرف تو کیا جانا تھا، تو اب تو سر کے بل جو ہیں زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں، اور بدترین قسم کے حالات کا سامنا ہے. تو جو گورننس ہے، ملک کو چلانے کی جو صلاحیت ہے، اس کا تعلق نعروں سے نہیں ہے. اور جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے نا، تو وہ پہلے سال کے اندر ہی اپنی صلاحیت دکھا دیتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2.5 سال جس کے اندر آپ کو اپنی بہترین کارکردگی دکھانی تھی، وہ الٹیمیٹ فیلئر ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کہیں گے کہ اب میں نے سیکھ لیا ہے. یہ پاکستان جو ہے نا، یہ کوئی لیب، خیر لیب تو بنا دیا ہم نے اس کو، لیب کے طور پر ہر وقت استعمال نہیں ہو سکتا جی، کہ یہ نیا نویلا بچہ ہے، اس کو ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ آپ نے محلول کیسے بنانا ہے. اور محلول بناتے ہوئے اگر وہ لیب کو تباہ کر دے تو فکر نہ کریں، بچہ سیکھ رہا ہے. ایسے ملک نہیں چلتے. السلام علیکم طلعت بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور شکر ہے کہ عوام کی بھی بات سننے کا کوئی پروگرام اس طرح سے لانچ ہوا. تو سوال یہ تھا کہ ہمارا ایک مقدمہ پچھلے 18 سال سے کورٹ میں ہے، اور ہم نے 3 کنکرنٹ فائنڈنگ ہیں ہمارے پاس، لیکن سٹل اس کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہے، کچھ نہیں. 2-2.5 سال سے تو وہ اس کی کوئی ایک بھی وہ سماعت اس کے لیے نہیں اس کو پیش کیا گیا. تو صرف وہ مقدمے جو کہ ان کے فیور میں ہوتے ہیں، رات کو بھی ججوں کو بٹھا کے کام لیا جاتا ہے. کبھی گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی کرونا ہو رہا ہے، کبھی نہیں کرونا ہو رہا، اور اس طرح کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میرا بیٹا 1 سال کا تھا، 18 سال کا ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم نے کورٹ میں 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا ہوا ہے کہ ہماری ایک زمین ہے. اور اب سوچیں اگر ہم نے وہی کام کیا، برے حالات ہیں ہمارے، تو ہمارے لیے انصاف، عوام کے لیے انصاف کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ صرف حکومت گرنا اور بننا ہو تو وہ ملک ہے؟ دل دکھا دینے والی بات کی ہے آپ نے. اس وجہ سے دل دکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا دکھ کیا ہے. ان اے وے فیملی کے اندر ہم نے بھی اس طرح کے کیسز کو لنگر آن کرتے ہوئے دیکھا. جب منصف بیٹھ کے آپ کو بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے ویکیپیڈیا سے کوٹ کر کے چیزیں، اور اپنے آپ کو بڑا ایک انٹلیکچوئل ثابت کر رہے تھے، کوئی افلاطون تھا، کوئی سقراط تھا، اور اندر سے اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے کہ اپنی 1 سال کی ایکسٹینشن کے لیے ملک کے نظام کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے تھے. جب بیٹھ کے وہاں پر ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ انصاف کیا ہے، تو ہم کو یہ کہتے تھے کہ یہ نیچے کی طرف آئیں، جو آپ کا کام ہے کرنے کا، لوگوں کو وہ انصاف فراہم کریں. یہ کیسز کی طوالت ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی تو زمین کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، پیسے پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر. جن لوگوں کی زندگیاں جیلوں کے اندر کٹ گئی ہیں، عمر قید کاٹنے کے بعد جیل کے اندر مر گئے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا جی کہ وہ تو بندہ جو ہے وہ معصوم تھا. ایک کیس نہیں ہے، بہت سارے ایسے کیسز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ کیسز ہیں. UNDP کی ایک رپورٹ میں یاد آ رہی ہے جس نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر
جو سب سے زیادہ پیسہ پھنسا ہوا ہے، یعنی جس کو اگر آپ ریلیز کروا دیں تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ انصاف کے اس نظام میں پھنسا ہوا ہے جہاں پر کیس جو ہیں کبھی حل ہوتے ہی نہیں ہیں اور پیشیوں پہ پیشیاں دی جاتی ہیں. اور وہ جو پیسہ ہے اگر اس اچھے انصاف کے نظام کے ذریعے ریلیز کروا دیا جائے تو ملک کی قسمت بن سکتی. باقاعدہ اسٹڈی تھی. تو آئی ایگری وتھ یو. آپ 2.5 سال کی بات کر رہی ہیں، یہاں پہ تو 20 سال لگ جاتے ہیں اور یہ دھندا ایسے ہی چلتا ہے. تو جس ملک کے اندر بنیادی ایشوز کے اوپر کوئی فوکس ہی نہ کر رہا ہوں، صرف ان کو یہی خیال ہو کہ جی میں نے اپنے عہدے کے اوپر قائم کیسے رہنا ہے، اپنے لوگوں کو کیسے نوازنا ہے اور اپنی جنریشنز کو کی زندگی کیسے تبدیل کرنی ہے، اس ملک کے اندر یہی حالات بنیں گے. سو مائی ٹوٹل سمپتھیز فار یو، اور اللہ کرے کچھ ایسا کرشمہ ہو کہ آپ کا معاملہ جلدی طے ہو جائے. السلام علیکم طلعت بھائی روفس عمران عرض کر رہا ہوں یو ایس اے سے. وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مجھے بشرا بی بی نے بتایا کہ میرا وزن جو ہے وہ 185 پاؤنڈ سے بڑھ کر 200 پاؤنڈ سے اوپر ہو گیا ہے. یار بھائی، وہ اپنے خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں جہاں عوام کے بچے جو ہے نا وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ بشرا بی بی نے بتایا ہے کہ تمہارا وزن بڑھ گیا ہے. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے تو وزیر اعظم کو محسوس ہو رہا ہے؟ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عوام بھوکی مر رہی ہے، ان کے وزن گر رہے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیں، وزیر اعظم کا وزن بڑھ رہا ہے، وزیر اعظم کا وزن گھٹ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کون سا قومی ایشو ہے. لیکن ہمارے پاس ہیں ایک ایسے وزیر اعظم جن کا خیال ہے کہ تمام نظام قدرت جو ہے انہی کے گرد گھومتا ہے، اور ان کا وزن جو ہے وہ 15 پاؤنڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اگر 15 پاؤنڈ کم ہو جاتا ہے تو کبھی وہ ڈنڈ بیٹھ لگا رہے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہے، کبھی بتاتے تھے کہ میں اس عمر کے اندر بھی میری ہڈیاں جو ہیں جوانوں سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو یہ آبسیشن جو ہے ود دا سیلف، یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے. اور ایسی کی تیسی جن کی ہو رہی ہوتی ہے ان کو ویسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی عزت ہو رہی. ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کارکردگی جو ہے حکومتوں کی ان کے وزن سے نہیں ناپی جاتی کہ کوئی موٹا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، جو پتلا ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ برا کام کر رہا ہوگا. مطلب یہی اس کا لاجک نکلتی ہے نا، جو موٹا ہو گیا وہ اچھا کام کر رہا ہے، جو پتلا ہو گیا وہ برا کام کر رہا ہے. تو وزن پیمانہ نہیں ہے، نتائج پیمانہ ہے، مہنگائی پیمانہ ہے، جابز پیمانہ ہے، گھر پیمانہ ہے، انصاف پیمانہ ہے. یہ پہلے سوال کے جواب میں آپ نے دیکھا، پہلا سوال آپ نے سنا جس کا میں نے جواب دیا تھا انصاف کے بارے میں، آپ کو نظر آ رہا. تو اس کے اگر کارکردگی کا وزن بڑھے تو عمران خان صاحب کا وزن جہاں پر مرضی پہنچ جائے، ہمیں اس سے کیا. کارکردگی کا وزن بڑھانا ہے نا، اپنے وزیر اعظم کا وزن تو نہیں بڑھانا. لیکن ایک ہے آبسیشن، اپنا وزن جو ہے وہ میئر کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی طاقت میئر کرتے رہتے ہیں، کبھی ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے رہتے ہیں. اب تو چلیں شلوار قمیض کے اندر آتے ہیں، وہ ٹریک سوٹ کے اندر آفیشیل میٹنگز کر رہے ہوتے تھے. طلعت بھائی، میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے آج تک ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا جو مجھے ٹاک شو میں نظر آتا ہے. عمران خان تو بولتے ہی بولتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کو غلط فیڈ کیا جاتا ہے، لیکن جو حکومتی ارکان جو ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنے کانفیڈنس سے وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی ایلیگیشن اور اتنی بڑی سیریس ٹاک چل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے چائے پینے کا انداز لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رائٹ سائڈ پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے کر لیتے ہیں سر، یہ اتنی کانفیڈنس سے چائے کافی پینا؟ اکثر میں نے دیکھا ہے، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے. پتہ نہیں سر آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. یعنی کہ ایلیگیشن ہو رہی ہے، وہ یعنی کہ وہ ٹاک ہی نہیں ہوتی، وہ صرف جس طرح پتہ نہیں ابھی کس طرح وہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ بات ہو رہی ہے، ایلیگیشن لگ رہی ہیں، اور وہ جناب جی کانفیڈنس سے چائے پی رہے ہوتے ہیں. جب احتساب نہیں ہوتا معاشرتی اور قانونی اور آئینی اور سیاسی، جب جھوٹ کے اوپر پریمیم بڑھ جاتا ہے. بینکس کی اسکیم ہوتی ہے نا، آپ کو انٹرسٹ ریٹ آفر کرتے ہیں کہ جی فلاں بینک کی فلاں اسکیم خریدیے، اس کے اوپر آپ کو اتنا ماہوار منافع جو ہے آپ کی جیب میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی جو ہے وہ خوشی سے چھلانگیں مار رہی ہوتی. وہی پریمیم، اس سے کہیں زیادہ پریمیم جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے پاکستان میں.
جو سب سے بڑی اسکیم آپ لانچ کر سکتے ہیں، منافع بخش اسکیم موجودہ نئے پاکستان کے اندر، پرانے میں بھی حالات جو ہیں کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں تھے، اتنے خراب بہرحال نہیں تھے، وہ جھوٹ ہے. آپ جو مرضی کہتے رہیں، چونکہ احتساب کا خوف نہیں ہے، پکڑ کا خوف نہیں ہے. جب نیب چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں، میں بڑا زبردست آدمی ہوں، تو پھر اس کے بعد کیا باتیں رہ جاتی ہیں کرنے کے لیے؟ تو آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی دعویٰ کر دیں. اکانومی نیچے جا رہی ہے لیکن اکانومی اوپر بھی جا رہی ہے. جابز نہیں ہیں لیکن جابز ہیں. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے لیکن گھر ہیں. حکومتوں کو گھر بنا کے دینے چاہیے تھے لیکن حکومتیں گھر بنا کے نہیں دے سکتی. مہنگائی بڑھ بھی رہی ہے لیکن لوگ بھی خوش ہیں. پاکستان خطرات میں گھرا ہوا ہے لیکن دفاع بھی مضبوط ہے. کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا. تو ایک جھوٹ کا طوفان ہے. تو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کے کیریئر کے اندر اگر آپ 2 نمبری کریں اور جھوٹ بولیں اور منہ پر جھوٹ بولیں تو پھر تو وہ اس اسکیم کا تو کیا ہی منافع بخش اسکیم ہے وہ. السلام علیکم طلعت صاحب، آج آپ اپنے پروگرام میں کہا کہ ایک فائل جس کی ہلکی سی جھلک مولانا صاحب کو دکھائی گئی، اب وہ پی ڈی ایم کے مرکزی لیڈر ہیں. آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی، شک پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس کی وضاحت کریں. یہ صحافیانہ دیانتداری کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ورنہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. مطلب وہ کون سی فائل دکھا دی؟ پھر تو ختم ہو گیا نا سارا کام. پھر تو جو کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی رہے. اپوزیشن میں بھی کچھ نہیں بچا. حکومت تو جو ان کے نے سنبھالی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. تو پلیز اس کی وضاحت فرمائیے گا. ارے نہیں، جن مولانا صاحب کو مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہا تھا میں، تو فلم کی بات کر رہا تھا. ایک اور مولوی صاحب جن کی فلم چل رہی تھی، جن کے چہرے پر وہ تھپڑ رسید کیا گیا، میں اس کی بات کر رہا تھا. تو مولانا فضل الرحمان کا حوالہ اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. بالکل صحافیانہ دیانتداری کا تقاضا ہے. اگر ایسی کوئی بات میرے پاس ہوتی تو میں پھر بھی ججمنٹ ایکسرسائز کرتا. فرینکلی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. وہ مولانا فضل الرحمان کا مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ میں کس مولانا کا ذکر کر رہا ہوں. وہ نہیں ہے مولانا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. نیب نے 12 مقدمے بنائے ہوئے ہیں ان کے بھائیوں پر، ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو میں دوسرے صاحب کی بات کر رہا تھا. آپ غلط سمجھیں. السلام علیکم، میں تسلیم بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. ایک خبر آئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موبائل فون ہیک ہو گیا ہے. تو پہلا شک تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی حالات کا فائدہ اٹھا کر اس نے کوئی ایسی کوشش کی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ رینڈملی یہ ایسا ہو گیا ہو، لیکن عام پرسیپشن یہی ہے کہ یہ کوئی سازش لگتی ہے. تو اس کی بھرپور اور ڈیپلی تحقیقات ہونی چاہیے، اور پلیز اپنی اس پہ رائے بھی دیجیے گا. میں اس کے اوپر ججمنٹ نہیں دینا چاہوں گا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موبائل جو ہے وہ کس نے ہیک کیا اور کس کے اوپر شک جاتا ہے. کیس کا بہرحال جو تسلسل ہے، ان کے تنازع کا جو تسلسل ہے، اس کے پیش نظر جو ہے یہی دیکھنا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی ایک مسلسل چیلنج کا شکار ہے، ایک مسلسل کیمپین کا شکار ہے. وہ کیمپین جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، وہ کیمپین جو ہے حکومت کے منسٹرز کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، وہ کیمپین جو ہے میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، وہ کیمپین سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے ذریعے ہوتی ہے. تو جب ایک جج وہ کیمپینز جو ہیں اپنے ان کے کولیگز جو ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں، تو جب ایک جج اور اس کی فیملی اس قسم کے عتاب کا شکار ہو، جس کو وہ بڑی جوانمردی کے ساتھ اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ ٹھوکر کو برداشت کر کے کھڑے ہو کے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ سوچنا ہوگا کہ اس قسم کی جو ٹیکٹکس ہیں اس کے وہ ایک تسلسل ہے. لیکن میرے پاس معلومات نہیں ہیں. آپ اس میں سے نتیجہ یہی اخذ کر سکتے ہیں جو آپ نے اخذ کیا. میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، لیکن ہیک ہونا ایک جج کے فون کا ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن پھر اس ملک کے اندر سنجیدہ معاملے کو سنجیدگی سے کون لیتا ہے؟ غیر سنجیدہ نظام کے اندر سنجیدہ معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا. کسی اور ملک کے اندر سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز میں سے ایک کا، لائکلی ٹو بی دا چیف جسٹس کے کینڈیڈیٹ کا موبائل ہیک ہونا بہت بڑی خبر ہوتی اور بہت بڑا ایشو ہوتا. کسی چھوٹے سے عہدے پر فائز، انصاف کی سیڑھی کے اوپر پہلا قدم رکھنے والے جج صاحبان جو ہیں، سیشن ججز کے اگر موبائل بھی ہیک ہوں
پھر بھی بہت بڑی بات ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے.